جب آخری عشرہ آتا تو حضور علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ شزا می ازارہ ہوں، آپ اپنی کمر باندھ لیتے اور راتوں کو قیام کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کی عبادت کے لیے اٹھاتے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے رمضان المبارک کو صحابہ کرام کو مسجد نبی شریف کے اندر جمع فرمایا، اور جمع کرنے کے بعد جب آپ ممبر کے اوپر چڑھنے لگے تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، آج آپ نے انوکھا عمل فرمایا، اس کی کیا حکمت ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی، جس شخص نے رمضان مبارک کو اپنی زندگی کے اندر پایا اور وہ عبادات کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا تو اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، اس کے اوپر میں نے آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر دوبارہ جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے پیارے نبی، اس بندے کے لیے ہلاکت ہے کہ جس کے سامنے آپ کے اوپر درود پاک پڑھا جائے، آپ کا نام لیا جائے اور وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک نہ پڑھے، تو میں نے کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جو بندہ اپنے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی کے اندر پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، وہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ آپ ان تین موضوع میں سے جس کے اوپر مرضی بات کر لیں، ذرا غور کریں کس طرح رمضان ہمارے پاس آیا، اپنی برکتوں کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنے نوازشات کے ساتھ، اپنی عنایات کے ساتھ، لیکن ہم نے کس قدر غفلت کے ساتھ رمضان المبارک کو گزارا کہ نہ ہماری نمازیں وہ نمازیں رہیں، نہ ہی ہمارے روزے اس درجے کے روزے رہے، نہ ہی ہم لوگوں کا قرآن پڑھنا اس درجے کا قرآن پڑھنا رہا۔ ہم نے رمضان کو بھی اپنی عقل کے مطابق ہی گزارا کہ دل کیا تو نماز پڑھ لی، دل کیا تو نماز نہ پڑھی، روزہ رکھ کر نہ تو ہم نے اپنے ذہن کو گناہوں سے بچایا، نہ اپنی زبانوں کو گناہوں سے بچایا، نہ اپنے دلوں کو گناہوں سے بچایا، نہ اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے بچایا، نہ اپنے کانوں کو گناہوں سے بچایا، نہ اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، نہ اپنی زبانوں کو گناہوں سے بچایا۔ تو یہ رمضان بھی ایک غفلت کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے گزار دیا۔ تو اب آخری عشرہ ہے اور 2-4 دن کا رمضان مہمان ہے، تو ہمیں یہ چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ رمضان ہم سے اس انداز کے اندر رخصت ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کے بدلے میں ہمارے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور ہمارے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔